الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پہلے سلام کرے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یعنی جو بندہ سلام میں ابتدا کرتا ہے تو اس کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کی رحمت اس پر زیادہ برستی ہے۔ تو بہرحال چند ایک باتیں آج اس حوالے سے ہم سیکھیں گے کہ سلام کرنا بہت زیادہ باعث خیر و برکت ہے، لیکن ہماری ہی شریعت مطہرہ بعض ایسے مقامات بھی ہیں جہاں سلام کرنے سے منع فرما دیتی ہے کہ یہ ایسا مقام نہیں ہے جہاں آپ سلام کریں۔ چند ایک مقامات کی میں انشاءاللہ نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بہرحال پتہ چلے، آداب پتہ چلیں کہ کون سے مقامات ایسے ہیں جہاں شریعت خود منع کر دیتی ہے کہ آپ یہاں آ کے سلام نہ کریں۔ ان میں سے یہ ہے کہ اس اصول کو پہلے سمجھ لیں کہ سلام اس لیے ہے کہ جب ہم کسی بندے کی ملاقات کو جاتے ہیں تو جس سے ملاقات کی گئی ہے اور جو ملاقات کرنے والا ہے، ان دونوں کی آپس کی باہمی دعا یہ ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، وہ آگے سے جواب دے۔ آداب میں سے ہے یہ دعا ہے۔ لیکن جب ہم کسی سے اسپیشل ملاقات کرنے نہیں گئے، جیسے فقہا فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آیا، جیسے ظہر پڑھنے گئے، تو ظاہر ہے وہ کسی خاص پرٹیکولر بندے سے ملنے نہیں گیا، یا بھی خاص مقصد کے لیے جا رہا ہے، مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو جب مسجد میں داخل ہو تو اس وقت سلام نہ کرے، کیونکہ وہاں لوگ اس کے سلام کا جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ حضرت صاحب آئیں گے تو ان سے ملاقات کریں گے، نہیں، بلکہ کوئی تلاوت قرآن میں مصروف ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اور کوئی اسی طرح درود پاک پڑھ رہا ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی لحاظ سے بندہ مصروف ہے، اور کوئی اگر کچھ بھی بظاہر نہیں پڑھا تو ویسے ہو سکتا ہے غور و فکر کر رہا ہو۔ لہٰذا جو لوگ بلند آواز سے آ کے سلام کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگوں کی توجہ ہٹا دیتے ہیں، اور پھر اگر ایسے بندے کو جواب نہ دیا جائے تو منہ بنا لیتے ہیں کہ ان لوگوں کو تمیز نہیں ہے، جواب دیا جاتا ہے۔ بھائی پہلے یہ مسائل سیکھے جاتے ہیں، یہ دیکھیں کہ آپ کو شریعت یہاں اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، تو آپ کو یہاں شریعت یہ باؤنڈ کرتی ہے کہ آپ آگے بلند آواز سے سلام کر کے لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں، مسجد میں داخل ہوں، خاموشی سے آ کے بیٹھیں اور اپنی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ تو ایک بہرحال مقام یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں آئے تو سلام نہ کرے، آ کے چپ کر کے بیٹھ جائے، نفل پڑھنے ہیں، جو بہرحال جو اس نے عبادت کرنی ہے وہ کرے۔ ہاں اگر یہ مسجد میں گیا ہی کسی بندے سے ملاقات کرنے کے لیے، جیسے امام صاحب سے اسپیشلی ملاقات کرنے کے لیے گیا ہے، تو جب امام صاحب سے ظاہر ہے کہ جا کے ملے گا تو ان کو جا کے سلام کرے گا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی شخص تلاوت قرآن میں مشغول ہے یا درس و تدریس میں مشغول ہے، استاد صاحب پڑھا رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں، اس موقع پر بھی سلام نہیں کرنا، یعنی جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کو آ کے سلام نہ کرے، وہ قرآن پڑھتا رہے۔ اسی طرح جب درس و تدریس ہو رہا ہے تو اس وقت سلام نہ کرے، یا علمی گفتگو ہو رہی ہے تو اس وقت آنے والا سلام نہ کرے، یا سبق کی تکرار ہو رہی ہے کہ دو اسٹوڈنٹس آپس میں بیٹھ کے سبق کو اپنا دہرا رہے ہیں تو اس وقت جو ہے ان کو سلام نہ کیا جائے۔ اسی طرح اذان اور اقامت اور خطبہ اور جمعہ، خطبہ جو ہے وہ جمعہ کا ہو یا عیدین کا ہو، اس دوران جو ہے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ہم لوگ کسی محفل میں بیٹھے ہوں، عالم بیان کر رہے ہیں اور عوام سن رہی ہے، اب وہ کسی کمرے میں ہو رہی ہے یا بڑے ہال میں ہو رہی ہے، آداب یہ ہیں علم دین کی مجلس میں آنے کے، جب آپ اس مجلس میں آئے ہیں تو بالکل خاموشی کے ساتھ آئیں، اور جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں آ کے آپ بیٹھ جائیں، ہرگز بلند آواز سے سلام کر کے توجہ نہ ہٹائیں۔ ہو سکتا ہے کہ عالم اس وقت کوئی ایسا اہم نقطہ بیان کر رہا ہو کہ جس کو پوری توجہ سے سنے تو سمجھ میں آئے گا، وگرنہ جائز کا ناجائز، ناجائز کا جائز ہو جائے گا، اور یہ بارہا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بالکل یہ آداب مجلس میں سے ہے کہ جب آپ خاص طور پر علم کے مجلس میں آئے ہیں تو ہرگز آ کے بلند آواز سے سلام نہ کریں، آپ کو آئیں، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے چپ کر کے آرام سے جا کے وہاں بیٹھ جائیں، کسی کو ڈسٹرب نہ کریں، سنیں۔ تو یہ بہرحال میں نے بتایا کہ سلام ان مواقع پر نہیں کرنا چاہیے، چند ایک میں نے پہلے بیان کر دیے، چند ایک مزید آپ سن لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب لوگ علمی گفتگو کر رہے ہوں یا ایک شخص بول رہا ہے باقی سن رہے ہوں، دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے۔ مثلا آگے انہوں نے وہی مثال بیان کر دی، عالم واز جو ہے وہ کر رہا ہے یا دینی مسئلہ پر تقریر کر رہا ہے اور حاضرین سن رہے ہیں، تو آنے والا شخص چپکے سے آ کر بیٹھ جائے، سلام نہ کرے۔ آگے فرماتے ہیں کہ عالم دین تعلیم علم دین میں مشغول ہے، طالب علم آیا تو سلام نہ کرے، جس طرح روزانہ روٹین میں کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں،
مدرسہ وغیرہ میں جس طرح اب عالم دین پڑھا رہا ہے بچوں کو اور بچے پڑھ رہے ہیں، تو جو نیا طالب علم آیا ہے، لیٹ آیا ہے، کسی وجہ سے بعد میں آیا ہے، تو وہ آ کے سلام نہ کرے استاد جی السلام علیکم نہیں، بلکہ خاموشی سے آئے اور آرام سے آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ وہ پڑھا نہ رہا ہو، سلام کا جواب دینا واجب نہیں، کیونکہ یہ اس کی ملاقات کو نہیں آیا کہ اس کے لیے سلام کرنا سنت ہو، بلکہ پڑھنے کے لیے آیا۔ جس طرح قاضی کے پاس جو لوگ اجلاس میں جاتے ہیں وہ ملنے کو نہیں جاتے بلکہ اپنے مقدمہ کے لیے جاتے ہیں، تو اس اصول کو سمجھیں کہ جب ہم کسی سے اسپیشل ملاقات کے لیے جاتے ہیں اس وقت سلام کرنا سنت ہے، لیکن جب ہم کسی اور مقصد کے لیے گئے ہیں، خاص اس سے ملاقات کرنا مقصود نہیں ہے، تو اب اگر اس کو سلام نہ کیا، جو جس طرح میں نے بتایا ہیں چند صورتیں، تو ان پر جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح استاذ پڑھا رہا ہے یا عالم دین بیان کر رہا ہے یا کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے یا کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، اور اس طرح دیگر اپنی مصروفیات میں جو میں نے چند ایک بیان کی ہیں ان میں کوئی تکرار کر رہے ہیں سبق کی، کسی نے آ کے سلام کر دیا تو ان پر جواب دینا واجب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح فرمایا جو شخص ذکر میں مشغول ہو، اس کے پاس کوئی شخص آیا تو سلام نہ کرے، اور کیا تو ذکر کرنے والے پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص پیشاب وغیرہ کر رہا ہو یا اسی طرح نہا رہا ہو جبکہ وہ کپڑوں سے باہر ہو، اگر کوئی کپڑے پہن کے نہا رہا ہے تو بہرحال اس کا تو مسئلہ جدا ہے، لیکن اگر کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوئے ویسے نہا رہا ہے تو اب ان صورتوں میں اس کو سلام نہ کرے۔ اور ایک صورت فقہا نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کے کام میں مصروف ہے، جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ گیا تو لوگ شراب پی رہے تھے، یا کوئی فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو جو گناہ کا کام کر رہا ہے اس کو سلام نہ کیا جائے۔ اب اس میں فقہا کی دو آراء ہوئی۔ بعض فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام کرے، اس وجہ سے سلام کرے تاکہ اتنی دیر تک جتنی دیر تک یہ لوگ جواب دیں گے اس گناہ سے رکیں گے، اس گناہ سے بچیں گے۔ جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی ایسا کھیل کھیل رہا تھا، جیسے فقہا نے یہاں مثال بیان کی ہے کہ شطرنج کھیل رہا ہے، اس کو سلام کرے یا نہ کرے، تو فقہا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو سلام کرے، کیونکہ جتنی دیر میں وہ آپ کے جواب دینے میں مصروف ہوگا اس برائی سے بچے گا۔ اور بعض فقہا جو فرماتے ہیں کہ اس کو سلام ہرگز نہ کرے جو گناہ کے کام میں ملوث ہو، وہ فرماتے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو، ان کو اپنی ذلت کا احساس ہو کہ آنے والا ہمیں سلام ہی نہیں کر رہا، ہم ایسا کیا کام کر رہے تھے، یہ سوچنے پر مجبور ہو، تو اس لیے ان کو سلام نہ کرے۔ تو بہرحال جس نیت سے جو کیا جائے گا اس پر انشاءاللہ اس کا معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال چند ایک باتیں تھیں میں نے عرض کر دیں، اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔